بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، روزانہ سورج اگتا ہے۔ کپڑے کا کاروباری اپنے کپڑے کھول کے بیٹھ جاتا ہے، عطر کا دھندا جس کا ہے وہ عطر بیچنا شروع کر دیتا ہے، مٹھائی کا دھندا ہے وہ مٹھائی کا کام شروع کر دیتا ہے۔ لیکن کروڑ مرتبہ سلام کرتا ہوں آپ لوگوں کو کہ صبح ہوتے ہی اللہ ہماری گود میں قرآن رکھ دیتا ہے۔ صبح ہوتے ہی قرآن، صبح ہوتے ہی قرآن۔ علماء نے لکھا ہے جس سے اللہ محبت کرے گا اسے قرآن سے جوڑے گا، اور جس سے اللہ محبت نہیں کرے گا اسے قرآن سے نہیں جوڑے گا۔ حافظ قرآن کا بہت اونچا درجہ ہے، آج ہم اسے سمجھتے نہیں ہیں۔ قرآن جو ہے فرشتے نہیں پڑھ سکتے، فرشتوں کو اجازت نہیں ہے کہ قرآن پڑھیں۔ اللہ سے کہتا اللہ میں قرآن پڑھا نہ نہیں، تمہارا نہیں پڑھواؤں گا۔ صرف جبریل علیہ السلام وہ بھی خاص وقت کے لیے، جب حضور کا دور کرتے تھے، کراتے تھے، نہ اجازت نہیں، حوروں کو قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں، کسی مخلوق کو اجازت نہیں، صرف انسان اور جنات، بس ان دونوں کو اجازت ہے کہ وہ قرآن پڑھے۔ تو کتنا اونچا درجہ اللہ نے دیا۔ فرشتوں کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، پوری نماز ہم جو پڑھتے ہیں وہ ان کو اجازت نہیں۔ رکوع کرو تو وہ ہمیشہ رکوع میں رہیں گے، سجدہ تو ہمیشہ سجدے میں رہیں گے، قوما تو ہمیشہ قومے میں رہیں گے۔ لیکن اللہ نے ہمیں پوری نماز دی، اور ہمارے سینوں میں اللہ نے قرآن محفوظ کیا۔ پچھلی امتیں جو تھی تورات انجیل کے وہ حافظ نہیں ہوتے تھے، نبی حافظ ہوتا تھا کہ نبی کے سینے میں وہ ہوتی تھی وہ کتابیں۔ اور ہمارے یہاں 15 سال کا بچہ ہے ماشاءاللہ، فر قرآن پڑھے گا۔ تو قرآن سے دوستی رکھو گے انشاءاللہ، اور یہ اپنی خوش قسمتی سمجھو کہ اللہ نے مجھے قرآن سے جوڑا ہے۔ بدبخت ہے وہ آدمی کہ قرآن میں ہوتے ہوئے قرآن سے غافل ہے، وہ آدمی بدبخت ہے کہ مدرسے میں ہوتے ہوئے قرآن سے غافل، اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے قرآن کیا کہہ رہا تھا۔ تو خوب قرآن پڑھو، خوب قرآن پڑھو، خوب قرآن پڑھو۔ قرآن پڑھنے والا دیکھو حشر کے میدان میں ہر آدمی پریشان ہوگا، قرآن والا پریشان نہیں ہوگا۔ کیوں کہ ہر آدمی ڈھونڈے گا میں کہاں جاؤں، میں کہاں جاؤں، میں کہاں جاؤں، کس کو پکڑوں، کیا کروں اپنا۔ لیکن قرآن والا یہ فرشتوں کے ساتھ ہوگا، مع السفرۃ الکرام البررہ آتا ہے حدیثوں کے اندر، مع السفرۃ الکرام البررہ۔ اس کا مطلب یہ ہے قرآن مضبوطی سے پکڑنا، مضبوطی سے یاد کرنا، مضبوط، اور جب بڑے ہو جاؤ تو قرآن کو سمجھنا، قرآن کو سمجھانا، قرآن کو پھیلانا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین امت کا بہترین امتی کون ہے؟ جو قرآن سیکھے سکھائے۔ ہم بہترین امت ہیں، تو بہترین امتی کون ہے؟ جو قرآن سیکھے سکھائے۔ یہ نہیں کہا کہ بہترین امتی وہ ہے جو فیکٹری بنائے، ہوٹل بنائے، کہ اس کی بہت زیادہ گائے ہو، بھینسوں ہو، بکریاں ہوں، بہترین امتی ہے۔ یہ تو زائل ہونے والا سایہ ہے۔ لیکن کون ہے بہترین؟ میں کہا جو قرآن کو سیکھے، قرآن کو سکھائے، پڑھے، پڑھائے۔ اس پہ میں ایک قصہ سناتا ہوں مختصر۔ ہمارا سفر ہوا تھا شکاگو، امریکہ وغیرہ ہم جاتے رہتے ہیں۔ تو ایک بڑے میاں تھے ہماری خدمت میں، صبح پتہ چلا کہ ان کا انتقال ہو گیا، پھر پتہ چلا کہ ان کے لیے قبر کھود رہے ہیں، تو مشکل کی خوشبو آ رہی ہے۔ پنجاب کے رہنے والے تھے۔ بھئی پوچھو ان کی بیوی سے کیا کرتے تھے، تو بیوی نے کہا کہ جاہل آدمی تھے،
بڑھاپے میں تبلیغ میں لگے اور سیکھنا سکھانا تبلیغ میں ہوتا ہے، وہ انہوں نے کیا تو صرف انہوں نے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص یاد تھی اور کچھ یاد نہیں تھا، صرف سورہ فاتحہ سورہ اخلاص. تو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ سورہ اخلاص، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ سورہ اخلاص، اور کچھ پڑھ ہی نہیں پاتے تھے. لیکن فجر کی نماز پڑھ کر جب گھر آتے تھے تو قرآن کھول کے بیٹھتے تھے اور الف لام میم سے شروع کرتے تھے اور اپنی انگلی رکھتے تھے اس پر اور کہتے تھے کہ اللہ ای وی سچ ہے، ای وی سچ ہے، ای وی سچ ہے، یہ بھی سچ، یہ بھی سچ، یہ بھی سچ، یہ بھی سچ، یہ بھی سچ. اس کی طریقے سے 2 پارہ پڑھتے تھے، یہ بھی سچ، یہ بھی سچ، یہ بھی سچ، یہ بھی سچ. 15 دن میں قرآن ختم کرتے تھے اس طریقے سے. پھر دعا مانگتے تھے، گھر والوں کو جمع کرتے تھے، دعوت کرتے تھے کہ آج میرا قرآن ختم ہوا، قرآن ختم ہوا. اللہ کو ان کی یہ ادا پسند آ گئی تو اللہ نے ان کی مغفرت کی. آج تو اللہ کا شکر ہم پڑھ سکتے ہیں، بچے پڑھ سکتے ہیں ماشاء اللہ. ساؤتھ افریقہ کا ہمارا سفر ہوا تو ساؤتھ افریقہ میں ایک علاقہ ہے، اس کا نام ہے روشنی. کل ہی ہمیں دعوت دینے کے لیے آئے تھے، وہ روشنی کی ہی تھی، روشنی. تو میں جب بیان کے لیے بیٹھتا ہوں تو میں کہتا ہوں تمہارا ساؤتھ افریقہ میں روشنی ہے اور ہمارے بمبئی میں اندھیری ہے. تو بہت مزہ لیتے ہیں وہ لوگ، ہمارے بمبئی میں اندھیری اور یہاں ساؤتھ افریقہ میں روشنی. تو پائلٹ صاحب ہوائی جہاز لے کر جاتے تھے تو کہتے تھے کہ ٹیک آف کے بعد اپنی منزل پر پہنچتے پہنچتے میں 15 پارے پڑھ لیتا ہوں. فلائٹ جب ٹیک آف ہوتا ہے منزل پر پہنچتے پہنچتے کچھ 15 پارے کبھی 20 پارے میرے الحمدللہ ہو جاتے ہیں. یہ فضاؤں کا دین، اس لیے قرآن کی قدر کرو، اپنے اساتذہ کا احترام کرو، اور یہ کرو تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت نوازے گا. اور ایک ہدیہ دیتا ہوں آپ لوگوں کو، جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، زندگی بھر کے لیے اس کو پکڑ لو. اس کے بعد جو دعا مانگو گے اللہ تعالیٰ قبول کرے گا انشاءاللہ. چلتے پھرتے اس کے لیے خاص وقت نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. بدرین کی تعداد ہے 313، تو روزانہ 24 گھنٹے میں 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو. ایک ساتھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. چلتے چلتے 10 مرتبہ پڑھ لیا، آتے آتے پھر 10 مرتبہ پڑھ لیا، پھر جو ہے سوتے سوتے 25 مرتبہ پڑھ لیا. 24 گھنٹے میں 313 کا کوٹا پورا ہونا چاہیے. 314 ہو جاوے، 315 ہو جاوے، 320 ہو جاوے، 322 ہو جاوے، وہ تمہاری مقدر، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن 313 سے کم نہیں ہونا چاہیے. بس اس کا معمول بنا لو تو انشاءاللہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگو گے اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا انشاءاللہ. پڑھو گے انشاءاللہ؟ 313 مرتبہ جب سورہ اخلاص پڑھو گے انشاءاللہ تو جنت میں 31 بنگلے تیار ہو جائیں گے. صحیح حدیثوں میں آتا ہے 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو 1 بنگلہ تیار، 20 مرتبہ پڑھو تو 2 بنگلے تیار، 313 مرتبہ پڑھو تو 31 بنگلے تیار. تو روزانہ 31 پراپرٹیاں اپنی جنت میں بناؤ. دنیا میں پراپرٹی بناتے نہیں بناتے، یہاں زمین خریدتے ہیں، وہاں پلاٹ خریدتے ہیں، یہ پراپرٹی. تو اپنے کو جنت کی پراپرٹی بنانی چاہیے، برابر ہے کہ نہیں؟ تاکہ اللہ کو کہے اللہ پاک ماری پراپرٹی تو جنت میں ہے، تو اللہ کہے گی جا بھائی تاری پراپرٹی تو بہت ہے. میں نے خاتون کو بتایا احمد آباد کی تھی، ڈاکٹر نہیں ہے، تو اس نے 5 لاکھ مرتبہ پڑھ کر مجھے ہدیہ دیا، پھر 5 لاکھ مرتبہ پڑھ کر اپنے لیے رکھا. تو مجھے پوچھا کہ مولوی صاحب اتنے سارے بنگلے کریں گے کیا؟ باہر رینٹ آئے گا کہ نہیں آئے گا، بھاڑا؟ میں نے کہا بھائی جنت میں تو سب مالدار لوگ ہوں گے، وہاں بھاڑے والا کوئی نہیں ہوگا، وہاں تو سب لینڈ لارڈ ہوں گے، سب جو بھی ہے وہ. اتنے سارے کیا کریں گے؟ میں نے کہا بیٹا فکر مت کر، ہم جب سب انشاءاللہ جنت میں جائیں گے وہاں جا کر مشورہ کریں گے انشاءاللہ کہ کیا کرنا ہے. آپ کا کام تو ہے کہ آپ بناؤ گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کے توفیق در. میں روزانہ دعا کرتا ہوں اس کے لیے جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے. اگر آپ میرے لیے دعا کرو گے تو انشاءاللہ میری دعا میں پارٹنر رہو گے انشاءاللہ. کرو گے انشاءاللہ. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ
وصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ اللہم لک الحمد کلہ ولک المن کلہ ولک الشکر کلہ ولک الخلق کلہ ولک الفضل کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ وإلیک یصعد الکلم الطیب کلہ لک الحمد بالاسلام لک الحمد بالایمان لک الحمد بالقرآن لک الحمد حتی ترضى لک الحمد اذا رضیت لک الحمد بعد الرضا اللہم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها یا رب العالمین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہمارے ان بچوں کو قبول فرما، پڑھنے والوں کو قبول فرما، پڑھانے والوں کو قبول فرما، ان دینی اداروں کو قبول فرما، جنہوں نے یہ ادارے بنائے قبروں میں چلے گئے ان کے قبروں کو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، کروٹوں نے آرام نصیب فرما، ان کے ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما۔ اے اللہ جو کام کرنے سے آپ خوش ہوتے ہوں وہ کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور جو کام کرنے سے آپ ناراض ہوتے ہوں ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ان دینی اداروں کی پوری پوری حفاظت فرما۔ اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے، مستفید الاخیار میں ہمیں شامل فرما، ہمیں اولو الالباب میں شامل فرما۔ اے اللہ اگر آپ نے ہمارا نام سعیدوں اور نیک بختوں میں رکھا ہو تو ہمارا نام انہی میں لکھے رکھیو، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقیوں اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا دینا، اور نیک لوگوں کو فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا۔ لکھنا بھی آپ کا کام ہے، مٹانا بھی آپ کا کام ہے، لوح و قلم بھی آپ کے پاس ہیں۔ ہمارے یہاں آنے کو قبول فرما، یہاں سے رخصت ہونے کو قبول فرما۔ اے اللہ اس پورے ننداسن والوں کو قبول فرما لے، ان کے ایک ایک لڑکے لڑکی کو قبول فرما، ایک ایک مرد عورت کو قبول فرما، اور اے اللہ دونوں جہاں کی سرخ روئی کا ہم سب کے لیے فیصلہ فرما۔ جس کرم سے آپ نے ہمیں اس مدرسے میں جمع کیا ہے اسی کرم سے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے۔ اے اللہ حلال مال و منال کے دروازے کو شادہ فرما، حرام اور مشتبہ روزی سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربنا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دیکھو بچے میں مصافحہ نہیں کر سکتا ہوں، معذور ہوں، اور ابھی مجھے جانا بھی ہے، پروگرام بھی ہے۔ آپ کو سلام کروں، آپ سلام کا جواب دے دیں، اور 313 مرتبہ برابر دھیان سے پڑھتے رہنا 24 گھنٹے میں۔ پڑھو گے انشاءاللہ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔